الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بھائیو دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور حضرات اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مقدس ہستیاں ہیں، وہ بھی بابرکت ذاتیں ہیں، اور حضرات اہل بیت یہ بھی انتہائی قابل احترام اور قابل قدر ہے. آج کی گفتگو میں ان کا آپس میں تعلق، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عقیدت اور ایک دوسرے کی قدردانی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ساری زندگی حضرات اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ازواج مطہرات کا ذکر کیا، وہاں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کی ازواج مطہرات اپنے گھروں سے جب نکلتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ مشرکین اور غیر مسلم لوگ ان پر نظر ڈالیں اور ان کی ناپاک نظر ان پر پڑے، تو ان کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی، ادھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو اور ایمان والی خواتین سے کہو کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر ڈال لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مقاصد میں بیان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ اس حکم کے ذریعے سے آپ سے ناپاکی اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ ناپاک اور گندی نظریں آپ کے اوپر کسی کی نہ پڑیں، اس لیے یہ پردے کا حکم نازل کیا گیا. تو قرآن پاک کی اس آیت میں واضح الفاظ کے اندر کیا گیا کہ اہل البیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا. اور ویسے بھی زبان میں بھی اگر عام طور پر کہا جائے کہ کسی کی اہلیہ بیمار ہے تو کبھی بھی اہلیہ سے مراد بیٹی نہیں لی جاتی، اہلیہ سے مراد اس شخص کی بیوی ہی ہوتی ہے.
جب کہا جائے کہ بھئی آپ کے گھر والے کہاں ہیں، تو گھر والوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ میرا داماد کہاں رہتا ہے، بلکہ عموماً اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی کہاں رہتے ہیں۔ تو اہل بیت کا اولین مصداق وہ سیدہ ازواج مطہرات ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ میمونہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ ماریہ، یہ حضور علیہ السلام کی جو 11 کی 11 بیوی ہیں، اہل بیت کا سب سے اولین مصداق ہے۔ اور ایک دوسری روایت حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر ایک منقش چادر اڑی ہوئی تھی جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حسن آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے یوں چادر کو کھولا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب قریب آئے تو ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اندر لے لیا۔ پھر دیکھا کہ حضرت فاطمہ اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشریف لے آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور پھر دعا فرمائی اللہم اہل بیت ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ عموماً اہل بیت کا اطلاق بیٹی اور داماد پر نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص نسبت کا ذکر کیا، تو اسی نسبت کے لیے خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کہا کہ جس طرح میری ازواج مطہرات میری اہل بیت ہیں، ایسی میری بیٹی، میرا داماد اور میرے نواسی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی کی اولاد سے آگے چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کی نسبت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد حسنی اور حسینی اور عالمی اور یہ ساری نسبت اس طرح بھی چلتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اہل بیت کہا۔ تو حضور علیہ السلام کی ازواج 11 کی 11، حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کی تینوں بیٹے سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابراہیم، حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین، آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ کی بہن سیدہ زینب جن کی شادی اللہ سے ہوئی، ان کی اولاد میں حضرت عبداللہ، حضرت امامہ جو حضور علیہ السلام کے نواسہ اور نواسی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں یہ سب شامل ہیں۔ اب ان کا تعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرات صحابہ کرام کا ایمان کا اندازہ تو اس بات سے لگائیں کہ وہ تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک نسبت پر مر مٹنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ شاید پہلے بھی مرتبہ عرض کیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے جانے لگے، تو راستے پر جہاں حضور علیہ السلام رکے یہ بھی رکے، جہاں حضور علیہ السلام جھک کر گزرے یہ بھی وہاں سے جھک کر گزرے، حتیٰ کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے قضاء حاجت فرمایا یہ بھی اس جگہ پر قریب جا کر قضاء حاجت کی نیت سے بیٹھ گئے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں سفر میں تھا تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر آ کر قضاء حاجت فرمایا تھا، تو حضور علیہ السلام کے عمل کی پیروی کرتے ہوئے میں نے بھی یہاں پر اس سنت کی عمل کی ہے۔ اس درجے میں عقیدت اور احترام، حضور علیہ السلام کی ایک ایک نسبت، حضور علیہ السلام کے بال مبارک صحابہ کرام نے محفوظ کیے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا حضرات صحابہ کرام نے محفوظ کی کہ حضور علیہ السلام نے کھایا کس طرح، بیٹھے کس طرح، لیٹے کس طرح، اٹھے کس طرح، غسل کے لیے کیسے گئے، واپس کیسے آئے، لباس کیسے پہنا، تیل کیسے لگایا، کنگھی کیسے کی، حضور کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، ان کی تعداد کیا تھی، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے بالوں کا انداز کیسا تھا،
حضور علیہ السلام ماں کہاں سے نکالتے تھے، حضور علیہ السلام سرما کیسے ڈالتے تھے، ایک ایک ادا کو نوٹ کیا اور محفوظ کیا کہ آپ جب بھی سوال اٹھائیں گے کہ فلاں حضور علیہ السلام کا عمل پوچھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے بستر کے اندر بھرائی کس چیز کی ہوئی تھی، وہ کھجور کے چھلکے تھے یا کسی اور درخت کے چھلکے تھے، وہاں تک اس کو محفوظ کیا۔ تو جو ہستیاں حضور علیہ السلام سے اس قدر عقیدت اور احترام رکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے منسوب ایک ایک چیز، اس ایک ایک چیز کی پوری پوری تفصیلات کو انہوں نے محفوظ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ عقیدت، محبت اور احترام نہ کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عصر کے بعد نماز پڑھائی، باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ میدان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا اور پھر محبت سے کہنے لگے کہ حسین آپ حضور علیہ السلام کی طرح زیادہ لگتے ہو، علی کی طرح نہیں لگتے۔ حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ ان سے دل لگی کر رہے ہیں کہ آپ کی مشابہت، آپ کا انداز حضور علیہ السلام کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب پہلی مرتبہ ممبر پر آ کر بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو حضرت حسن کی عمر 7 سال اور حضرت حسین کی عمر 6 سال بچے تھے۔ جب آئے تو ممبر کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو بچپنے اور توڑنے سے انداز میں کہنے لگے کہ یہ تو میرے بابا کی جگہ ہے، آپ کیوں یہاں پر آ کر بیٹھ گئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور کہا کہ بالکل یہ بچے سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ان کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی، اور ساری حیات طیبہ کے اندر حضور علیہ السلام اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ممبر پر بیٹھے ہوئے۔ اس قدر عقیدت اور احترام۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی، جس میں بعد میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، وہ مکمل ان کی خدمت میں رہی، ان کی خیر خبرگیری کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کی خدمت کرنا مکمل، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو آخری غسل بھی اسماء بنت عمیس علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مل کر دیا۔ اور پھر جب بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہی اسماء بنت عمیس سے حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کر دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر، ان کی بعد میں پرورش بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ کتنا کلوز رشتہ، کتنی آپس کی عقیدت، کتنا احترام۔ میں نے پچھلی جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چچا جان کہہ کر پکارا کرتے تھے، ان کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کا احترام اور ان کی عقیدت دل میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چادریں آئیں اور جوڑے آئے، انہوں نے تقسیم فرمائے، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں دیے، اور پھر فوراً یمن کی طرف خط لکھا، یمن کے گورنر کی طرف، کہ 2 بہترین قسم کے جوڑے ہمیں بھیجو جو کہ شہزادوں کے لیے ہوں، اور جب وہ جوڑے آئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی فتوحات آگے بڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے آنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا وظیفہ مقرر کیا کہ ان کو ماہانہ بنیادوں پر وظیفہ ملا کرے گا۔ تو بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو بڑی عمر کے تھے، ان کے لیے 5-5 ہزار، اور جو چھوٹے تھے ان کے لیے کم۔ تو سب سے پہلے جب تقسیم کرنے کا آغاز ہوا تو کسی پوچھا کہ کس سے میں تقسیم کرنا شروع کروں؟ تو کسی نے کہا کہ اپنی ذات سے شروع کرو، پہلے اپنا حصہ مقرر کرو پھر اپنے ساتھیوں کا۔ فرمایا نہیں، پہلے میں ان لوگوں کو حصہ دوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر حضرت عباس کو بلایا اور ان کو حصہ دیا 5000، پھر ان کے بعد حضرت علی کو بلایا، ان کو 5000 دیا۔ اب اس وقت تک ابھی تک حضرت حسن اور حسین کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو 5-5 ہزار درہم دیے، اس لیے کہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں۔ اس قدر عقیدت اور محبت۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسن اور حسین بھی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عقیدت اور احترام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، چچا جان کے اگر پکارا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہر بات مشورہ کرتے تھے۔ فارس جو اس وقت آج کل ایران ہے، اس وقت جب فارس کے خلاف اسلامی میدان سجا، اسلام اور کفر کی لڑائی ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ آیا کہ آپ کو خود آگے جانا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ خود آگے نہ جائیں، آپ اپنا نائب بنا کر کسی کو آگے دے دیں، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور اگر آپ فوراً شہید ہو گئے تو اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان آپس میں بکھر جائیں گے، اس لیے آپ کو خود آگے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مشورہ مانا، اور اپنے سارے دور حکومت کے اندر قاضی القضات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بنا کے رکھا، حتیٰ کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جب فیصلہ آیا، وہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو ترجیح دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں آتے ہیں، ان کا بھی حضرات اہل بیت کے ساتھ عقیدت، محبت اور احترام کا تعلق ہے، کہ یہاں تک کہ بار بار جب آخری دن تھے عثمان رضی اللہ کی شہادت کے قریب اور بلوائیوں کی طرف سے سازشیں ہو رہی تھیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں نہیں چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں خون خرابہ ہو، یہ اگر میرے دشمن ہیں تو میرے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کر لیں، لیکن ان کے خلاف جنگ کروں اور مدینہ الرسول کے اندر خون بہے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ حتیٰ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دروازے پر بطور پہریدار کے کھڑا کیا کہ آپ دونوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اور جب بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو ہی اپنے گھر سے آئے تو فوراً شہزادوں کو طلب فرمایا، آپ کہاں تھے، کیسے آپ کی موجودگی کے اندر عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ انہوں نے معذرت کر بتایا کہ چونکہ بلوائیوں نے گھر کی پچھلی طرف سے حملہ کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، ہم تو دروازے کی طرف سے کھڑے تھے اور ہمیں اطلاع ہوئی۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی حضرت حسن اور حضرت حسین اور اہل بیت کو بہترین مقام دیا، ان کو ہدایہ دیے، ان کے لیے اپنی طرف سے بہترین صدقے، ان کی طرف اچھے سے اچھے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی چال میں، حضور علیہ السلام کی گفتگو میں، حضور علیہ السلام کے انداز کلام کے اندر جتنا فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام سے میل کھاتی تھی اتنا کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت حسن کو دیکھتا ہوں تو محبت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے، جب دیکھا ان کو قریب بلایا، ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور پھر ایک درخواست کی کہ میں نے حضور علیہ السلام کو آپ کے ناف کے اوپر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کی ناف کے اوپر بوسہ دوں۔ اتنی عقیدت اور احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اہل بیت کی محبت ایک دن کی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 اور حضرات اہل بیت دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح حضرات صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرنے والا یا ان کے بارے میں ایمان کے اندر خلل رکھنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی حضرات اہل بیت کے بارے میں دل کے اندر بغض اور نفرت رکھنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرات اہل بیت کا احترام ہر ایمان والے کے اوپر واجب اور فرض ہے، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام کا احترام بھی ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگوں، میں نے آپ تک دین کی امانت پہنچائی اور میں اس سے آپ کی کچھ بھی اجرت کی امید نہیں رکھتا، نہ آپ سے اس میں اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں، صرف ایک آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جانا. حب نبی کو، آپ کے اولاد کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو. حب اہل بیت ہی، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت ہو. وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے جانا. آج ہماری اولاد کو کریکٹروں کے نام یاد ہے کہ نیا کریکٹر کون سا آیا ہے، کس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس مرتبہ کون کھیل رہا ہے، ایشیا کپ میں کون کھیلا ہے، کس نے زیادہ اچھا کھیلا ہے، اتنا تو یاد ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات کے نام یاد نہیں ہیں. حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام یاد نہیں ہیں. حضور علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام یاد نہیں ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ کے نام یاد نہیں ہیں. حضور علیہ السلام کے نواسے اور نواسیوں کے نام یاد نہیں ہیں. بہت زیادہ کسی کو یاد ہوگا حضرت حسن اور حسین کا نام یاد ہوگا. حضرت علی اور مرتضیٰ کے فاطمہ تو زہرا سی جو اولاد ہے، جو بیٹی ہے ان کے نام پتہ نہیں، انہی کا جو تیسرا بھائی ہے اس کا نام لوگوں کو پتہ نہیں. تو پھر حب اہل بیت ہم کیسے سکھائیں گے؟ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر جہاں اسکول کا اہتمام کرتے ہیں، عصری تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، ضرور کریں، کرنا بھی چاہیے. لیکن وہیں جو مذہب کی تعلیم ہے اور جو حضور علیہ السلام کی عقیدت اور محبت کی نشانی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اہل بیت کی بھی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، حضرات صحابہ کرام کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈالیں، اور یہ بات ڈالیں کہ ان کے آپس میں وہ کیسے شیر و شکر تھے، کیسے وہ ایک گھر کے افراد بن کر رہ رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کا صحیح تربیت نہ کی، سوشل میڈیا پر کیا سے کیا ان کے دماغ میں ڈال دے گا. بھئی اللہ تعالیٰ نے خود بھی حضرات صحابہ کرام میں سے ہر فرد کا احترام عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت میں سے ہر فرد کی احترام اور عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مزید بہتر سے بہتر انداز میں درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.